اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کی سیرت پر روشنی ڈالنا ہے، اور اس اعتبار سے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے، جو کہ ام المؤمنین بھی ہے، مادر سیدۃ النساء العالمین بھی ہے، اور ملکۃ العرب ہونے کے ساتھ ساتھ عرب کے اس تاریک دور کے اندر جب خود خاتون کا جو اپنا مقام ہے وہ اس قدر پست تھا اور اس قدر حقیر سمجھا جاتا تھا کہ گویا انسانوں میں ہی انہیں شمار نہیں کیا جاتا تھا، ایسے ماحول کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے لیے طاہرہ کا لقب منوایا. اور جناب خدیجہ کی شخصیت کو اگر میں آج کے دن کے عنوان سے جو کہ بات کی جا رہی ہے، میں عنوان اس کا تبدیل کر لوں احسان خدیجہ سلام اللہ علیہا، تو یہ بہت زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی جب اس شخصیت کا تعارف کروایا، سرنامہ کلام میں جن آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی، وہ اسی اعتبار سے کہ سورہ والضحیٰ کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو گویا جتلایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا، بے آسرا پایا، تو تمہارے لیے سہارے کا بندوبست ابو طالب کی صورت میں کر دیا. اور پھر یہ آگے جا کر فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، جب تمہیں تہی دست پایا، مفلس پایا، تو اس وقت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے غنی کر دیا. گویا خدیجہ کے مال کو اتنا پاک و پاکیزہ سمجھا گیا کہ پروردگار عالم نے احسان جتانے کے لیے اسے اپنا مال قرار دیا. یہ جناب خدیجہ کا مقام ہے. اور صرف مال ہی کی بات نہیں، اگرچہ کہ مال کا ایثار بھی اسلام کے اندر اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے. انسان مختلف اعتبارات سے اپنی زندگی میں ایثار و قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں مال کا معاملہ ہے، کہیں جان کا معاملہ ہے، کہیں عزت کا معاملہ ہے. جناب خدیجہ نے ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور ہر اعتبار سے ایثار کیا. شادی کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ 3 سال کے جب اللہ کے رسول جبل نور پر موجود اس غار حرا میں جو نزول وحی کا پہلا مقام ہے، 3 سال تک اللہ کے رسول اس مقام پر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے. اور جب بھی اللہ کے رسول کو غذا پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا تو 400 غلاموں اور کنیزوں کی مالکہ ہونے کے باوجود جناب خدیجہ کی وہ محبت اور وہ وفا تھی کہ آج بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان پروردگار عالم کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے حج و عمرے کے لیے جاتا ہے تو اپنے فریضہ حج اور عمرے کو انجام دینے کے بعد جب ان آثار نبوت کی زیارت کرنے کے لیے مکے اور اطراف مکہ میں نکلتا ہے تو جبل نور کے اس مقام پر جانے کے بعد اپنی تمام جذبات، اپنی تمام محبتوں، اپنے تمام احساسات کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آیا اتنے بلند مقام پر چڑھ کے جائے یا نہ جائے. اور پھر جو جاتا ہے وہ اپنی تمام ہمتوں کو جمع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور اس سعادت سے اپنے آپ کو سرفراز کرے کہ اس مقام پر جائے جہاں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، جہاں اللہ کے رسول بیٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے. مگر خدیجہ اس باایثار خاتون کا نام ہے، وہ محبت کرنے والی زوجہ کا نام ہے کہ جو جب بھی غذا کا بندوبست کرنا ہوتا تھا خود اپنی ذات کو زحمتوں میں ڈال کر، مشکلات میں ڈال کر، ان سنگلاخ پہاڑوں پر چڑھ کر اللہ کے رسول تک غذا کا بندوبست کرتی تھی. میں یوں کہوں گا کہ جیسے مولا کائنات کہ جن کی طاقت، جن کے جہاد، جن کے کارناموں سے اسلام کی باب بھرے پڑے، ہر جنگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی وہ علی کے کارنامے نظر آتے ہیں. گویا میں کہوں گا علی ہی کے کارنامے نظر آتے ہیں. لیکن علی کی تمام طاقتوں کے پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے معنوی اور ظاہری رزق کا بندوبست بھی ایک سبب تھا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول کی رسالت میں بھی
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے اس رزق کا بندوبست اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی نظر آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کا اس انداز سے بائیکاٹ کیا کہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کو اللہ کے رسول کی اس محدود سی طاقت کو لے کے محصور ہونا پڑا۔ اس موقع پر بھی 3 دنوں کی بات نہیں تھی، 3 ہفتوں 3 مہینوں کی بات نہیں تھی، 3 سال تک جن 2 ذاتوں نے اللہ کے رسول کو سہارا دیا، اللہ کے رسول کے استقامت کے باعث بنے، وہ جناب ابو طالب تھے اور ایک جناب خدیجہ تھے۔ اپنے مال کو مکمل طور پہ اللہ کے رسول کے سامنے اس انداز سے پیش کر دیا کہ ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول کے جناب خدیجہ کے احسانات کو یاد کرنے پر اللہ کے ایک رسول کی زوجہ نے اعتراض بھی کیا کہ اب اللہ کے رسول کو یعنی آپ کو پروردگار عالم نے اتنی ساری زوجات عطا کر دی، عمر کے اعتبار سے بھی وہ جناب خدیجہ سے بہتر ہے، پھر بھی آج ان کو آپ یاد کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ ضروری جانا کہ احسانات خدیجہ کا تذکرہ کرے، جسے اللہ کے رسول کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ کہا کہ خدیجہ کا احسان میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں، اور کوئی اس کا کے مقابلے میں اور اس کے مقایسے میں نہیں آ سکتی کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب تم میں سے ہر ایک مجھے جھٹلا رہا تھا، جس نے اس وقت اپنا مال میرے سامنے پیش کیا جب میں مال سے بالکل تہی دست تھا، اور کہا کہ اس نے مجھے وہ اولاد عطا کی جو وہ خیر کثیر اولاد بن گئی، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں نظر آئی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جہاں مال کی قربانی پیش کی، وہاں عزت کے اعتبار سے جناب خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی، جو طاہرہ تھی، جو سیدۃ النساء تھی، مکے کے اندر جناب خدیجہ کون سا گھر تھا جو ان کا احسان مند نہ ہو، مگر جیسے اللہ کے رسول سے ازدواج کیا، مکے کی وہ تمام رسومات، وہ تمام رشتوں کو ٹکڑا دیا، تو اب مکے میں موجود عورتوں نے بھی، مکے کی خواتین نے بھی جناب خدیجہ کے ساتھ یہ 3 سالوں کا نہیں، ساری زندگی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب کوئی نہ تھا جو خدیجہ کا ہمدم بنتا، خدیجہ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا، خدیجہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، تعلقات کرنے کے اندر آگے بڑھتا۔ یوں جناب خدیجہ نے اپنی زندگی کو صرف رسول کے لیے ایثار کر دیا۔ ایسی ذات مقدس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر نساء العالمین 4، کہ تمام دنیا کی عورتوں میں 4 عورتیں ہیں جو سب سے بہترین ہیں، جن میں سب سے پہلا نام جناب فرمایا کہ وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اس کے بعد جناب خدیجہ ہے، پھر جناب مریم ہے، اور پھر اس کے بعد جناب آسیہ بنت مزاحم ہے۔ ان 4 عورتوں کو اللہ کے رسول نے دنیا کی بہترین عورتیں قرار دیا، جن میں ایک جناب خدیجہ آپ کو نظر آئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک مقام پر اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ مردوں میں سب سے کمال کے درجوں کو جو افراد پہنچے ہیں، ان کے علاوہ خواتین میں اگر کوئی کمال کے درجے کو پہنچتے ہوئے نظر آیا تو وہ 4۔ وہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا کہ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ تو جناب خدیجہ نے جو اپنی عزت کی قربانی دی، جو اپنے تعلقات کی قربانی دی، اللہ کے رسول نے اس انداز سے جناب خدیجہ کو سراہا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اتنی کثیر دولت کی رکھنے والی یہ خاتون، وہ عزت و احترام معاشرے کے اندر رکھنے والی خاتون کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پہ ایثار کر دیا، آج اس کی وفات کا دن آ جاتا ہے۔ جب جناب خدیجہ کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ کے رسول جناب خدیجہ کے سرہانے آتے اور فرماتے اما علمتا، جناب خدیجہ کو یوں دیکھا کہ ایک پریشانی کے عالم میں کہ شاید اس دنیا سے جب میں جا رہی ہوں تو اب میرے پیچھے میری بیٹی کا کون ہوگا، کون ہے جو اللہ کے رسول کا ساتھ دے گا، اور گویا ایسا لگا کہ شاید ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کو کہا کہ اما علمتا، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا رسول کی زوجہ ہونے کا شرف اس دنیا میں ہی نہیں عطا کیا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی قیامت کے اندر بھی اگر کوئی اللہ کے رسول کی زوجہ قرار پائے گی بہشت کے اندر تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہو۔ تو یہ ذات اقدس کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان دیا، آج مومنین کے لیے اس دور کے اندر بھی جو حالات چل رہے ہیں، اس بات کے لیے نمونہ عمل ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، بلکہ سب کچھ اسلام اور رسول اسلام پر خرچ کر دیا۔ تو اگر آج وقت آتا ہے تو خدیجہ کے ماننے والوں کے لیے، جناب خدیجہ کو ام المومنین کہنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا سب کچھ نہیں تو کم سے کم
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، مومنین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اسلام کی پر وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ ضرور صرف کرے، نہ فقط صرف کرے بلکہ صرف کرتے ہوئے جناب خدیجہ کو یاد کرے کہ ہم سیرت جناب خدیجہ پہ چلتے ہوئے اپنے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو جو واسطہ جناب خدیجہ کے اس ایثار کا، تو جو واسطہ جناب خدیجہ کی ان محبتوں کا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو تھی، ہمیں بھی جناب خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد